قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا اللہ اکبر رونا کتنا اہم ہے، رونے کے فوائد کتنے ہیں، اور رونے سے اللہ عز و جل دل کو کتنا منور کرتا ہے، رونے سے اللہ عز و جل دل کو کتنی تازگی عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، قرآن کی تلاوت کرو عبداللہ۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں حضور قرآن تو آپ کے سینے پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں عبداللہ، دوسرے سے قرآن سننا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اے مسلمانوں ذرا سوچو، تمہیں گانا سننا اچھا لگتا ہے، مصطفیٰ کو قرآن سننا اچھا لگتا تھا۔ جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا وہ رسول اعظم اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے قرآن کی تلاوت سورہ النساء کی شروع کی، پڑھتے گئے جب اس آیے کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب یہاں تک پہنچے تو آپ جانتے ہیں سرکار نے روک دیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود روکے، نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے، سرکار رو رہے تھے۔ پتہ چلا قرآن سن کر کے رونا یہ مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے، یہ پیغمبر رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن آج تو قرآن سن کر کے آدمی باتیں کرتا رہتا ہے، قرآن سن کر کے معاذ اللہ آدمی بور ہوتا رہتا ہے، قرآن سن کر کے انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ جلدی سے قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے۔ افسوس، صد ہزار افسوس، قرآن سن کر کے آنسو بہانا یہ نبی کی سنت مبارکہ ہے، یہ پیغمبر رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن سن کر گریہ زاری فرماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ میں تمہیں کیا بتاؤں ہجرت کی رات کا واقعہ۔ فرماتے عائشہ اس سفر میں ایسا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لہو لہان تھے اور میرے پیر بالکل شل ہو چکے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے، اور یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کے دریا بہا دیے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسوؤں کے سمندر بہا دیے۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اللہ اکبر، جبریل امین حاضر آئے، اللہ جبریل امین حاضر ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں نے فلاں نبی کے امتی کو جہنم میں دیکھا۔ سرکار چپ رہتے ہیں، یکے بعد دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے رہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل بتاؤ کیا میری امت کو بھی تم نے جہنم میں دیکھا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے
سے اٹھتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کو نہ دیکھا، رسول اعظم کو نہ دیکھا، صحابہ نے حضور کو نہ دیکھا، پریشان ہو گئے۔ صحابہ کا تو کھانا ہی یہ تھا کہ جلوے یار کو دیکھ لیتے تو کھانا اچھا لگتا، تھوڑی دیر کے لیے روح مصطفیٰ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو کھانا اچھا ہی نہیں لگا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تلاش کر رہے ہیں کہ حضور کہاں چلے گئے، سرکار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک صدیق اکبر تلاش کر رہے ہیں، فاروق اعظم تلاش کر رہے ہیں، عثمان غنی تلاش کر رہے ہیں، دیگر صحابہ تلاش کر رہے ہیں۔ رات تک تلاش کر کے سب تھک کر کے آ گئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مل سکے۔ دوسرے دن صبح نکلتے ہیں اور نکل کر کے حضور کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف جانب صحابہ دوڑتے ہیں، تلاش کر کر کے تھک کر جب رات کو آتے ہیں حضور نہیں ملتے تو مدینے کا حال یہ ہو گیا کہ حضور کی جدائی میں کسی گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا۔ لوگوں نے کھانا بنانا چھوڑ دیا کہ ہمیں حضور کا جلوہ پہلے نظر آ جائے پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ جب پہاڑ کی جانب بڑھے تو آپ جانتے ہیں پہاڑ کی جانب جب بڑھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر چڑھنے کی بجائے وہاں پر ایک چرواہے کو آپ نے دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، تو صدیق اکبر نے اس چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے تو بتا کیا تو نے ہمارے آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ چرواہے نے جواب میں عرض کیا، اے ابو بکر تمہارے آقا کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے یہاں پہاڑ کے غار سے کوئی اس طریقے سے روتا ہے کہ اس کے رونے کی آواز کی وجہ سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور پہاڑ پر جانے کے بعد غار کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور کا سر سجدے میں ہے اور زبان پر ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ صدیق اکبر حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ چلیں، مدینے میں لوگوں کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، سرکار آپ چلیں۔ لیکن آقا اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ ہم سیاہ کاروں کے لیے رحمت عالم دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا حضور سر نہیں اٹھا رہے، آئے اور آنے کے بعد خاتون جنت سے عرض کیا، اے فاطمہ میں نے حضور کا پتہ تو پا لیا ہے لیکن حضور آنے کے لیے تیار نہیں، اب تم ہی کچھ کر سکتی ہو۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت پہنچتی ہیں، اپنے بابا جان کو، اپنے پیارے آقا کو، رسول اعظم کو سجدے میں گریوزاری کرتے دیکھتی ہیں تو عرض کرتی ہیں، ابا جان چلیں، حسنین بھوکے ہیں، آپ چلیں سرکار، گھر میں کھانا نہیں کھا رہے وہ سرکار سجدے کے اندر ہی ہیں۔ تو خاتون جنت نے جب دیکھا کہ رسول اعظم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تو آقا کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا، حضور اگر آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو فاطمہ بھی اس وقت تک آپ کے قدموں سے سر نہیں اٹھائے گی جب تک کہ آپ سر نہ اٹھائیں، چاہے قیامتی کیوں نہ آ جائے۔ رسول اعظم نے سر اٹھایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، 3 دن تک حضور بھوکے رہے، 3 دن تک حضور نے فاقہ کیا، 3 دن تک حضور نے غار کے اندر دعائیں کی، کس کے لیے روئے؟ ہمارا باپ بھی ہمارے لیے اتنا نہیں روتا، ہماری ماں بھی ہمارے لیے اتنا نہیں روتی۔ باپ روتا ہے تو اس کی گرد و غائب ہوتی ہے، ماں روتی ہے تو اس کی لالت ہوتی ہے، لیکن پیغمبر اعظم گریوزاری فرما رہے ہیں تو پیغمبر اعظم کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے فائدے کے لیے رو رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے جنت کے مسافر بن جائیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا اس لیے روئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے گریوزاری فرمائی، بارگاہ سمدیت میں ہمارے لیے روتے رہے۔
اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکا کر رب حبلی امتی کی صدا اور آنسوؤں کا سیلاب ہمارے لیے حضور نے بہائے.